السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے وزیر کے ساتھ ایک بازار کے اندر معائنہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب بازار میں گئے، بازار کا معائنہ شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے ایک بادشاہ سلامت کی نظر ایک گدھے کے اوپر پڑ گئی، جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس گدھے کو سجا رکھا تھا۔ اس کی سجاوٹ اچھی لگی اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس گدھے والے سے جا کر کے معلوم کرو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جب بادشاہ کو کسی چیز کے اوپر دل آ جاتا ہے تو بادشاہ اس چیز کو حاصل ضرور کرتا ہے، اس کے لیے اس کو جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، وزیر گیا اس گدھے والے کے پاس اور اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت 10,000 درہم ہے۔ کہا کہ اتنی زیادہ قیمت ہے، یہ تو گدھا ہی ہے نا۔ کہا کہ یہ عام گدھا نہیں ہے، گدھاؤں میں سے خاص ایک گدھا ہے۔ کہا اس کی خاصیت کیا ہے؟ کہا کہ اس گدھے کے اوپر میں جو بھی ایماندار آدمی، نیک آدمی، متقی اور پرہیزگار آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو جنت نظر آتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس گدھے کی قیمت 10,000 درہم بتایا ہے اور اس کے اندر کئی خاصیتیں بتائی ہے۔ کہا کہ کیا کیا خاصیت ہے؟ کہا کہ اس گدھے کے اوپر جب کوئی نیک آدمی، ایماندار آدمی، متقی اور پرہیزگار آدمی بیٹھتا ہے تو اسے جنت نظر آتا ہے۔ کہا چلو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں اس گدھا کی خاصیت۔ تو وہ وزیر اور بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا وہاں پہ، تو بادشاہ کہنے لگا، وزیر تم اس گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ وزیر جو ہے چالاک آدمی ہوتا ہے، چست ہوتا ہے اور ہوشیار آدمی ہوتا ہے۔ وزیر جو ہے اس گدھے کے اوپر بیٹھا تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے نا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اگر میں نے اسے کہہ دیا بادشاہ سلامت کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو مجھے یہ گنہگار سمجھے گا اور میرے حق میں کوئی بھی سزا سنا سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے میں بتا دوں کہ بادشاہ سلامت اس پہ بیٹھنے کے بعد مجھے جنت کے کئی دروازے نظر آتے ہیں۔ تو وزیر اترا اور چالاک آدمی تھا اور وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس گدھا کو خریدنے سے پہلے ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بیٹھیے اور جنت کا شیئر کر لیجئے۔ تو بادشاہ سلامت کو اس گدھے کے اوپر بیٹھا دیا گیا۔ جب بادشاہ سلامت اس گدھے کے اوپر بیٹھا تو دیکھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تو وزیر نے کیسے کہہ دیا جنت کے دروازے دکھائی دیتے ہیں، یہ تو عام گدھا ہے۔ کہا اگر میں نے کہہ دیا کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو عوام کے نزدیک ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، اس کے نزدیک ہم گنہگار ٹھہر جائیں گے اور لوگ ہمیں شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت آپ بتائیے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ تو وہ بادشاہ بھی چالاک آدمی تھا، وہ کہا، سبحان اللہ، ساتوں جنت کے دروازے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب اس آدمی اور وزیر بادشاہ جب تینوں نیچے اتر کر بات چیت کرنے لگے تو بادشاہ نے کہا، اس گدھے کو خرید لو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ گدھا تو گدھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایمان والا بیٹھ جائے چاہے بے ایمان بیٹھ جائے تو گدھا کے اوپر سے جنت کا دروازہ یا جنت نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جنت ہمیں کب دکھائی دے گا؟ جب ہم نماز کا پابند ہوں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اور جب ہمارے زندگی کے اندر میں ہمارے نبی کا چھوٹا چھوٹا سنت باقی رہے گا، جب ہم سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کا معائنہ کروا دے گا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال، تم کیا عمل کرتے ہو کہ جو تمہارا جنت میں نے محل دیکھ کر کے آیا ہے، جو میرے آگے آگے تم گھوڑے کا لگام پکڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جب بھی ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو میں ہمیشہ فوراً وضو کرتا ہوں اور ہمیشہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں، بس چھوٹا سا عمل یہی ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال جیسے شخصیت کی جنت میں گھر کو دیکھا، محل کو دیکھا، اور دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ میں نے بلال کا وہ محل دیکھ کر کے آیا ہے جو جنت کے اندر خوبصورت محل ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم رکھے، انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب عطا کر دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک جنت سے نوازے گا اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگ اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارے اور عمل میں لائے، نبی کا ہر ایک چیز اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، اس کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں جنت کا راستہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور امید ہے کہ ہر مسلمان ایمان میں جتنے بھی ہے کلمہ پڑھنے والا، سب کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر سے جانے کے بعد جب آخرت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو جنت عطا فرمائے گا، اور میرے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے آرام نہیں کریں گے جب تک اپنے ایک ایک امتی کو گناہوں کو بخشوا کر جنت میں نہ پہنچا دے۔ تو میرے عزیزو، جو نبی ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ہماری فکر کیا تھا، آخرت کے اندر بھی ہماری فکر کرتا ہے، اور اس کی امت کیا کر رہی ہے آج کل، کون کون سے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، کون کون سے ایسے کاروبار میں مبتلا ہے جسے اپنے نبی کا خیال نہیں آتا، جسے اپنے نبی کی قربانیاں یاد نہیں آتی، جسے اپنے نبی کی پریشانیاں یاد نہیں آتی۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا لیا تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، دنیا کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا۔
صرف ہمارے نزدیک اپنے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں، نبی سے محبت کرنے کے صدقے میں، نبی کے اشاروں پہ چلنے کے صدقے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی سے میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہمیں جنت تک پہنچانے کا کام کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنا پیارا سا کومنٹ ضرور کریں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی دوستوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔